الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسنات يذهبن السيئات. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگان دین، نوجوان دوستو، گھر میں بیٹھ کر سننے والی مائیں بہنیں، عزیز طلبہ، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے بندوں میں شامل کیا اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ خاتم الانبیاء والرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے استغفار کی ترغیب دی گئی تھی کہ استغفار پڑھنا ہے، کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری توبہ قبول کرے۔ اور چونکہ رمضان کا مہینہ بالکل قریب تر ہے، تو وہ دل جو سخت ہو چکے ہیں اور جس میں کدورت، بغض، عداوت، دشمنیاں اور بہت سی برائیاں آ چکی ہیں، گویا کہ ایسے جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ کرتا ہے پھر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے اور لگا دیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے دلوں کو، ان سیاہ دلوں کو پھر سے روشن کرنے کے لیے اور ان سخت دلوں کو پھر سے نرم کرنے کے لیے، ان اللہ سے دور دلوں اور جسموں کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے بات رکھی گئی تھی کہ ایک تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، دوسرا استغفار کی کثرت کریں۔ مسلمین اور مسلمات کے لیے اور مومنین اور مومنات کے لیے بات کہی گئی، یعنی مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ اور جنہوں نے عمل کر لیا گزشتہ ہفتے میں استغفار کی کثرت کی، الحمدللہ بہت بہتر ہے۔ جنہوں نے نہیں کیا وہ ارادہ کریں کہ نہیں، لاپرواہی سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ضروری ہے کہ ہم استغفار کی کثرت کریں اور اللہ تعالیٰ سے صبح و شام معافی تلافی کر لیں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر دن صبح اور شام کا یہ معمول بنا لیں کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ،
پھر ساتھ ہی ساتھ دل میں یہ کہیں کہ یا رب العالمین میں گناہ گار بندہ ہوں یا میں گناہ گار بندی ہوں، تو میں اپنے اس گناہ کو اور ان گناہوں کی زندگی کو چھوڑوں گا اور چھوڑوں گی، اس کی کوشش کروں گی، آپ ہماری مدد فرما دیجیے۔ اس طرح اللہ سے توبہ بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار بھی کرے۔ معزز سامعین کرام، اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ توبہ کے قبولیت کے لیے اور گناہوں کے ختم ہونے کے لیے جہاں پہ استغفار کی کثرت ہے، وہیں ساتھ ہی ساتھ ہمارے لیے ایک عمل یہ بہتر ہے کہ ہم نیکیوں میں اضافہ کریں، نیک کاموں میں اضافہ کریں۔ اسی لیے فرمایا گیا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی۔ جو بندہ نیک عمل کرتا ہے، جیسے ہی وہ نیک عمل کرے گا تو ہوگا یوں کہ اس کے گناہ کو ختم کیا جائے گا، نیکی میں اضافہ کیا جائے گا۔ جیسے اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی بندہ اچھا کام کرتا ہے تو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور ایک برائی ختم کر دی جاتی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ آپ ایک نیک عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی نیکی میں بھی اضافہ کرے گا اور گناہ میں بھی کمی کرے گا۔ اسی لیے نیکیوں کی کثرت بھی توبہ کا ایک سبب اور ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی و تلافی کا ایک بہترین ذریعہ۔ تو جہاں استغفار کرے وہیں نیکیوں میں اضافہ بھی کرے۔ اور ہمارے لیے تو معاملہ اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا رحم اور کرم کیا، اتنی نوازشات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، کہ کسی اور امت کو یہ شرف اور یہ آسانیاں نصیب نہیں ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی وضو کرتے ہیں عبادت کے لیے، ابھی عبادت کی نہیں، عبادت تک گئے بھی نہیں، صرف عبادت کرنے کے لیے وضو کی شروعات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چہرہ دھو لیا، چہرے کے گناہ دھل گئے، آنکھ کے گناہ بھی گئے، زبان کا بھی گیا، کان کے بھی گناہ گئے اور چہرے کے اس کے تمام گناہ دھل گئے۔ صرف چہرہ دھویا عبادت کے لیے کہ عبادت کروں گا اور اللہ سے دعا مانگوں گا، تو نہ عبادت کی نہ بھی دعا مانگی، بس چہرہ دھویا وضو کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے چہرے کے گناہ ختم۔ ہاتھ دھویا اس ارادے سے کہ وضو کر لوں گا، نماز پڑھوں، قرآن کی تلاوت کروں، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کروں، اللہ رب العالمین نے پہلے انتظام کر دیا کہ ہاتھ دھویا، ہاتھ کے گناہ ختم، سر کا مسح کیا، سر کے گناہ ختم، پیر دھو لیے، پیر کے گناہ ختم، تمام صغیرہ گناہ اللہ رب العالمین نے پہلے ختم کر دیے۔ پھر نماز پڑھی، اللہ سے عبادت کی، پھر دعا مانگی، آسانی ہو جائے گی دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ تو یہ کرم اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انتہا کیا۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے فرمایا کہ میدان محشر سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے اور ایک بڑا جم غفیر ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور یہاں سے لے کر جب تک قیامت قائم ہوگی اس وقت تک تمام انسان میدان محشر میں جمع ہوں گے اور سب نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، لیکن قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے امتیوں کو آسانی سے پہچان لوں گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے پہچان سکیں گے؟ جم غفیر ہوگا، لوگوں کی کثرت اور تعداد ہوگی، اس حالت میں آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے امتیوں کو اعضائے وضو سے پہچان لوں گا، اس لیے کہ جو بندہ وضو کرے گا اللہ رب العالمین اس کے اعضائے وضو کو روشن کر دے گا۔ تو معزز سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سہولتیں، آسانیاں اور اتنی نوازشات کی کہ بھی وضو ہی کر رہے ہیں عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے صغیرہ گناہوں کو ختم کر دیا۔ اسی لیے ضروری ہے ان الحسنات یذہبن السیئات کہ نیکیاں کرتے چلے جائیں، گناہ خود بخود آپ کے ختم ہوتے چلے جائیں۔
اور نیکیاں کیسے کریں گے؟ فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، کہ دوڑ دوڑ کے کریں گے، تیزی سے کریں گے، اور اس میں مستعدی دکھائیں گے، چستی دکھائیں گے، کوشش کریں گے کہ میں اچھے سے اچھا کام کر گزروں۔ جیسے آج کمپٹیشن کا دور ہے، اور کمپٹیشن ہونا بھی چاہیے۔ جب کمپٹیشن ہوگا تو کیا ہوگا کہ ہر ایک کو سہولتیں ہوں گی، آسانیاں ہوں گی، کام اچھا ہوگا، چاہے دین کے کام میں ہو یا دنیا کے کام میں ہو، سہولتیں زیادہ ہوگی۔ جیسے آپ کو ہم کو مندی کھانا ہے تو کہاں کھائیں گے؟ ہمارے پاس ماشاءاللہ مندی روڈ ہے، روڈ کا نام پہلے کچھ اور تھا، مندی روڈ ہو گیا، کمپٹیشن ہے، تو ماشاءاللہ جہاں آپ کو بہتر ٹیسٹ دکھے وہاں کھائیں، کوئی مضائقہ نہیں۔ رہا مسئلہ رزق کا، اللہ رب العالمین چلانے والا ہے، پورے اولڈ سٹی سے لوگ آ کے کھاتے ہیں، پوری سٹی سے لوگ آ کے کھاتے ہیں۔ کمپٹیشن ہے، کرنا چاہیے، اور یہ پسندیدہ عمل بھی ہے۔ دین کے معاملے میں کمپٹیشن کرنا بہت اچھی بات ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا نا، جو نوجوان بچے ہیں وہ سمجھ لیں اس بات کو، اور جس کو سمجھ میں بات آ گئی، جس نے دل میں بٹھا لی بات اور وہ اس پہ عمل پیرا بھی ہو گیا، تو اس کے لیے زندگی میں مسائل آسان ہو جائیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ دیکھو دنیا کے معاملے میں اپنے سے ماتحت نیچے والے آدمی کو دیکھو، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ دنیا کیا ہے؟ ظاہری اسباب ہیں، دین کیا ہے؟ تقوی اور للہیت اور اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ تو یہ نہ دیکھو کہ کس کے پاس بڑی گاڑی ہے، کس کے پاس بڑا بنگلہ ہے، کون اپنی زندگی سہولتوں سے، آرائشوں سے اور زیبائشوں سے اور بہتر انداز میں گزار رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کون بندہ پنج وقتہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رہتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اور اچھے کاموں میں آگے بڑھتا ہے، سچ بولنے والا ہے، اللہ والا ہے، للہیت والا ہے۔ اس چیز کی طرف ہماری نظر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوڑو اللہ رب العالمین کی مغفرت اور اللہ رب العالمین کی جنت کی طرف۔ اسی لیے معزز سامعین کرام، نیک کاموں میں وہ جو ہے تیزی کرنی اور اس میں سعی کو اور کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، نیک کام میں بھی تھوڑا سا سمجھنے کے لیے اشاروں میں ہے، بات سمجھ جائیں آپ۔ نیک کاموں میں بھی ایسا کام ہو کہ سچا اور اچھا ہو۔ اب نیک کام بھی اگر اس کی بنیاد ہی جھوٹ پہ ہوگی، پھر وہ کہاں قابل قبول ہوگا؟ یا پھر دنیا میں تو ظاہری مسئلہ ہو جائے گا کہ بھئی دنیا میں جو ہے کوئی چیز ظاہر ہو گئی، لیکن پھر اللہ رب العالمین کو جواب کیسے دے گی؟ جو شاخ ناپائیدار پہ آشیاں بنے وہ ناپید ہوگا، جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے وہ ناپائیدار ہوگا۔ یعنی نازک شاخ، جھوٹ کی بنیاد پہ، دھوکے کی بنیاد پہ، اپنی اغراض کی بنیاد پہ اگر کوئی آشیانہ آپ بنا بھی لیں، ناپید ہوگا، ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں ہوگا۔ اب پھر اس کے بعد للہیت اور اخلاص آپ چاہے کتنا کہہ لیں، پھر اللہ کے نبی، اللہ کی مخالفت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو، اس میں عین مخالفت ہو، تو ہمارے لیے بڑا مشکل مسئلہ ہوگا۔ اور یہاں پہ ہم سب کو چاہیے کہ جو ہے وہاں پہ پکڑ بھی کریں، اور ہم اپنا ممکنہ زبان سے جتنا کہہ سکتے ہیں الحمدللہ۔ ہم میں بھی، آپ میں بھی، ہر ایک میں برائیاں ہیں، ایک دوسرے کی اصلاح کرنا یہ مومن کا فریضہ بھی ہے۔ کسی نے گزشتہ کہا تھا کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہم جو ہے جنت کے 17 پروانے دے دیتے، تو ہم نے اپنی تقریر میں برابر کہا، چاہے دبے الفاظ ہی میں صحیح، اپنی طاقت کی بنیاد پہ کہا کہ خود ان کا بھروسہ نہیں ہے جنت میں جانے کا، دوسروں کو کیا 17 پروانے دے سکتے۔ ٹھیک یہی معاملہ، کوئی بھی چیز جھوٹ کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتی۔ آپ نے، یعنی ہمارے بزرگوں نے یہاں پہ محلے میں محنت کی، کسی نے 10 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال کے نوجوانوں میں شعور آئے، سچائی آئے، اخلاص آئے اور للہیت آئے۔ اس کے بعد اگر ہم کوئی ایسا عمل کرنا شروع کر دیں کہ جو جھوٹ کی بنیاد پہ چل پڑے گا، تو پھر بڑا مسئلہ ہوگا، اور جو ہے دین کی بنیادیں کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جائیں گی۔ تو بہرحال نوجوان دوستوں اور عزیز طلباء، ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے لیے سعی اور کوشش کریں، کیسی ہو؟ اخلاص للہیت پہ۔ ایک فیضی شاعر گزرا ہے، ہمارے مضمون سے ہٹ کے ہے، پھر بھی ہم بات جو ہے سنتے آگے چلیں۔ ایک فیضی شاعر گزرا، بہت بڑا شاعر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑے اشعار کہا کرتا۔
دلی کا رہنے والا تھا تو دوسرے ممالک سے لوگ اس سے ملنے کے لیے آتے، تو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے فیضی شاعر سے، اور دیکھا کہ وہ داڑھی بنا رہا ہے فیضی شاعر، یعنی شیو کر رہا ہے۔ تو فیضی شاعر سے ان لوگوں نے کہا کہ بھائی کیا معاملہ ہے، آپ تو شاعر رسول مشہور ہیں، شناخواں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ داڑھی کاٹ رہے ہیں۔ تو فیضی شاعر نے کہا دیکھو ہم داڑھی تو کاٹ رہے ہیں لیکن کسی کا دل کو تکلیف نہیں پہنچا رہے۔ یہی معاملہ ہے نا آج، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت کہا دو چیزوں کی بنیاد پہ، ایک کہا اس لیے خیر امت ہو کہ نیکیوں کا حکم کرتی، دوسرا کہا وتنہون عن المنکر، برائیوں سے روکتی ہو۔ لیکن اگر کوئی آج یہ سمجھ لے کہ ہم صرف خیر امت کا کام ایک امر کر کے کریں گے، تأمرون بالمعروف یعنی نیکیوں کا حکم دیں گے، اور وتنہون عن المنکر نہیں کریں گے کیونکہ اگر ہم برائی سے روکیں گے ان کے دل کو تکلیف ہو جائے گی، ہے نا؟ یہی ہم سب کا معاملہ ہو گیا ہے، میرا آپ کا، کچھ کم تو کچھ زیادہ نہیں۔ برائی سے روکیں گے بندہ برا مان جائے گا، تو کیسے کریں گے؟ نہیں، امن سے جئیں گے، سکون سے، تو برائی سے روکتے ہی نہیں، یہ غلط بات ہے۔ اگر ہم نے اپنے دین کی بیسک اور بنیادوں کو، اللہ تعالیٰ کی بنیادی تعلیمات کو، اگر ہم نے اس کو فالو نہیں کیا تو پھر کیا خواہ کسی اور سے آپ امید رکھتے ہیں کہ عیسائی اور یہودی یا دوسرے مذاہب کے ماننے والے آ کے ہم کو وہ چیز سکھلائیں گے؟ تو آج ہم نے کیا کیا؟ تأمرون بالمعروف کا عمل تو لے لیا، اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں کرنا، وتنہون عن المنکر، لیکن کوئی بری چیز ہے تو اس کو بری کہہ دینے میں ہمیں ڈر ہوتا ہے۔ ایک برائی ہے چھوٹی سی کہ جس کو ہم نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، ایک برائی ہے عین دین کے خلاف ہونے والی، جیسے جھوٹ ہے، غیبت کرنا ہے، دھوکہ دینا ہے، حرام مال کا کھا لینا ہے، شراب کا پی لینا ہے، جوا کا استعمال کرنا ہے، سودی چٹیاں ڈالنا ہے، سودی کاروبار کہ ہم نے آپ کو 2 لاکھ دیے، 3 لاکھ دیے اور ہم اس پہ منافع کھاتے ہیں۔ منافع نہیں ہے، ممکن ہے جو گھر میں مائیں بہنیں سن رہی ہیں ان کے بھی کوئی گھر والے ایسا کرتے ہو، منافع نہیں ہے، سود ہے، اس کو منافع کا نام دے دیا گیا۔ تو اس طریقے کے بہت سی برائیاں ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ کے تحت، اور جب ہم یہ عمل کریں گے اللہ رب العالمین ہمیں خیر امت کہتا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ عمل نہیں کریں گے تو پھر خیر امت نہیں ہوئے، سب اپنے آپ کو دھوکہ دیتے جائیے، اللہ رب العالمین پھر میدان محشر پکڑ کریں گے۔ تو بہرحال فیضی شاعر نے یہی بات کہی، میں تو شاعر رسول ہوں، اچھے اچھے اشعار کہتا ہوں لیکن کسی کے دلوں کو تکلیف نہیں دیتا۔ ان 2 لوگوں نے بڑا بہترین جواب دیا جو ہمارے لیے ہے کہ ہم اس کو دل میں بٹھائیں اور بات کو سمجھیں اللہ کے لیے۔ ان دونوں نے کہا کہ دیکھو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کو آپ نے تکلیف نہیں دی، آپ یقیناً کسی کے دل کو تکلیف نہیں دے رہے لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہے ہیں سنت رسول کاٹ کر۔ یہ کہنا تھا کہ فیضی شاعر نے اس طرح چھوڑا اور کہا نہیں آپ کی بات سچ ہے، یقیناً پیارے آقا کی سنت ہے جس کو میں جو ہے قربان کر رہا تھا، لہذا آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں۔ معزز سامعین اکرام، بہرحال نیکیوں میں جو ہے وہ سعی اور کوشش کریں، اخلاص، للہیت، سچائی، اور اس بنیاد پہ کہ بہتر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، اس کے علاوہ نیکیوں میں کیسے اضافہ ہوگا؟ دیکھیں کبھی جو ہے زبان سے گناہ ہو جاتا ہے، کبھی آنکھ سے، کبھی کان سے، کبھی ہاتھ سے، پیر سے، جیسے جیسے گناہ ہو، علماء کرام نے فرمایا اس طرح اپنے گناہوں کو ختم کرو۔ یعنی مثال کے طور پر غیبت کی عادت تھی، جھوٹ بولنے کی عادت تھی، زبان خراب ہو چکی، گناہگار ہو چکی، فرمایا کہ اب اس زبان سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، اس زبان سے دین کی تبلیغ کیا کرو، لوگوں کے سامنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بارہا نام لو، اللہ کی تعلیمات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ذکر لوگوں کے سامنے کیا کرو، تو تمہارے جو زبان کی سیئات تھے انشاءاللہ وہ حسنات میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ کسی کو بد نظری کی عادت تھی، ادھر ادھر نظریں اٹھاتے پھرتا تھا، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے،
تنہائی میں بھی حفاظت فرمائیں اور لوگوں کے اجتماعیت میں بھی ہماری اور ہمارے نظروں کی اللہ رب العالمین حفاظت کرے۔ آج ایسا دور آ گیا ہے کہ اگر کسی کی نظر محفوظ ہے وقت کا خطب و ابدال ہے، ورنہ سننے میں ایسا آیا نوجوانوں کی تو بات ہی نہیں کرنی۔ اب وہ جو محفوظ ہے پھر ان اللہ والا ہے، سب سے بڑا اللہ والا ہے جو محفوظ ہے، جس کی آنکھیں محفوظ ہیں۔ ورنہ بوڑھوں کا بڑوں کا یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ بچوں نے بڑی محبت سے کہا کہ ابا جان کو جو ہے اسمارٹ فون دے دیتے، وہ کیسے جو پرانی ہو چکی، وہ ابو جو ہے جو اپنے اس عمر میں آ چکے کہ اب توبہ کر لیتے، لیکن بچوں نے بڑی محبت میں لا کے ان کو پھر سے اسمارٹ بنایا۔ اب وہ اسمارٹ بنتے کیا بنتے کہ امریکہ چلے جائیں، لنڈن چلے جائیں گے، فون پہ کچھ کاروبار کریں گے، کچھ بھی نہیں۔ تو لہذا ابو بھی تنہائی میں بیٹھ گئے فون لے کے، اور ماشاءاللہ اکثر یہ سننے میں آ رہا ہے، نوجوان ہیں ادھر ادھر سے نظر مار لیں گے، پیچھے ہنس لیں گے، برائی کر لیں گے، سامنے بات نہیں آئے گی، کوئی کو کھل کے نہیں بولے گا۔ جیسے ہم نے ابھی کہا وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ہمارے درمیان کم ہو گیا ہے، لیکن غائبانہ بات ہوتی ہے کہ فلاں جو ہے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور فون پہ کیا کر رہے ہیں، بس جو ہے ویڈیو چلتا جا رہا ہے۔ تو نظر کی حفاظت بڑا مسئلہ آج ہو گیا ہے۔ اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ماؤں بہنوں کی، آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ اگر اس برائی سے بچنا ہے، اپنے آپ کو جتنا زیادہ مصروف رکھ سکتے ہوں اتنا زیادہ مصروف رکھیں۔ صبح سے کام آپ کا شروع ہو، رات میں سونے تک اتنا کہ آپ تھک کے سو جائیں اور فون چھینے کی فرصت نہ ہو، تب آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے، آپ بچ سکتے ہیں۔ ورنہ پھر اللہ رحم فرمائے کہ کوئی بھی اس فون کے عذاب سے آج محفوظ نہیں۔ تو بہرحال فرمایا کہ اگر نظر کی جو ہے آپ کو بد نظری آپ نے کی ہے، نظر سے برائیاں آپ نے کی ہے، فرمایا کہ اللہ کے کلام کو اپنے ہاتھوں میں لیں، اللہ کے کلام کو دیکھیں، اللہ کے کلام کی تلاوت کریں، مسجد کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھیں، کعبۃ اللہ کو دیکھیں، مسجد نبوی کو دیکھیں، مسجد اقصیٰ کو دیکھیں، اللہ کے نام کو دیکھ لیں بڑی محبتوں سے، اور ان آنکھوں سے اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں۔ عین ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے آنکھوں کے ہوئے گناہوں کو ختم فرما دے اور ان گناہوں کو، ان سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دے۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ کسی نے شراب پیا ہے، شراب پینے کی اس کو عادت تھی، تب اس نے شراب پی اور اس کی وہ بری عادت اس کے اندر ہے، اور اس نے ارادہ کیا کہ نہیں میں توبہ کروں گا شراب سے۔ تو فرمایا کہ ویسا بندہ لوگوں کو سیراب کرنے کی کوشش کرے، لوگوں کو پانی پلائے، کھانا کھلائے، اور ان کے لیے اچھے معاملات کرے، اور لوگوں کو سیراب کریں، بورویل ڈلوا دیں۔ ممکن ہے کہ اس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اور اس کے جو شراب پینے کے گناہ تھے اللہ رب العالمین اس کو تبدیل کر کے نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی۔ اسی لیے توبہ کے لیے ضروری ہے کہ جہاں ہم استغفار کریں، جہاں اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، وہیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہم نیکیوں والے عمل زیادہ کریں کہ ہمارے گناہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اور ایک جو ہے چیز آپ کے سامنے رکھنی ہے، وہ دعا کے تعلق سے۔ دعا بھی ایک ایسا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہماری توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا مانگیں گے، اللہ رب العالمین ہماری توبہ کو اور ہمارے گناہوں کو ختم کر کے ہماری توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ آج بہت کم معاملہ دعا مانگنے کا اللہ رب العالمین سے ہو گیا ہے۔ یا تو زندگی مصروفیات والی اتنی زیادہ ہو گئی کہ آدمی مصروف ہے، یا پھر وہ فون اتنا زیادہ ہو گیا ہمارے پاس کہ جس کی وجہ سے بہت زیادہ ہم یوں کہتے ہیں ہر کس و ناکس، چاہے اس کو کام لگے نہ لگے، ڈیوٹی پہ جائے نہ جائے، فون کر لیں آپ، نہیں تھوڑا سا مصروف ہوں، اس وجہ سے کہ صرف فون دیکھنے میں جو ہے ان کے روزانہ کے 4 5 6 8 گھنٹے روزانہ کے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے حضرت اور جو ہے اکثر لوگ آج مصروف رہنے لگے۔ تو ضروری ہے چاہے کام کی مصروفیات ہو
یا فون کی مصروفیات ہو، ہم اس میں سے وقت نکال کر اللہ رب العالمین کے سامنے تنہائی میں بیٹھنے کی عادت ڈالیں۔ تنہائی میں بیٹھیں، مساجد میں ہو، اپنے گھروں میں ہو۔ اب مسئلہ ایسا ہو گیا ہے کہ پوری باتیں وضاحت سے کرنا تو پھر جو ہے بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہ عین حقیقت ہے۔ بول دینا آسان ہے کہ دعا کریں، اب کہاں کریں گے بتائیے؟ نہ پہلی چیز تو انتظامیہ کی غلطی کہ مسجدیں لاک رہتی ہیں، بھئی جلدی سے نکلیے آپ فوری، جی مؤذن صاحب یا جو ہے انتظامیہ ہر ایک جگہ کی بات ہے، وہ جو ہے تیار رہتے ہیں کہ فوری سے آپ نکلیے باہر، کہ 15 منٹ میرے ہو چکے، مجھ کو جانا ہے دوسرا کام۔ تو انتظامیہ کچھ انتظام کر نہیں سکتا۔ دوسری غلطی عوام کی بھی ہے، وہ بھی کچھ مسجد سے ان کا خاص لگاؤ نہیں ہے، تو انتظامیہ ان کی بات کو بھی سنتی نہیں۔ بھئی آپ آ کہاں رہے ہیں؟ اب سال میں ایک مرتبہ آپ دعا کے لیے آتے ہیں، کون آپ کو موقع دے گا؟ تو دونوں طرفین کی غلطی ہے، مسجد بند رہتی ہے۔ اکثر پوری شہر کی مساجد الا ماشاء اللہ چند ہوں گے جہاں بہتر انتظام ہو، اسباب و ذرائع زیادہ ہو اور ہمیشہ کھلی رہنے والی چند مساجد ہوں گی، تو دعا کے لیے موقع کم ہے۔ دوسرا، گھروں کا بھی ماحول ویسا نہیں ہے، یا تو ہمارے گھر چھوٹے ہیں یا پھر ماحول نہیں۔ تو دونوں صورتوں کے باوجود بھی آپ اپنا وقت نکالیں، جو بھی مسجد کھلی رہ جائے۔ الحمدللہ موقع ہمارے پاس کھلی رہتی ہے اکثر، چونکہ اوپر مدرسہ ہے اس وجہ سے اکثر کھلی رہتی ہے۔ تو علی جناب عبدالرؤف صاحب الحمدللہ آتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، وہ مصروفیات میں رہتے ہیں۔ تو ویسا اگر جہاں موقع ہو، کوئی ایک مسجد بھی اگر کھلی رہتی ہے تو آپ دن میں وقت نکالیں، تنہائی میں بیٹھ کے مسجد میں آئیں اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کو بیان کریں کہ اللہ بچپن سے یہ گناہ ہوا، جوانی میں یہ ہوا، بڑھاپا شروع ہوتے ہوئے یہ ہوا، کبھی تو بتلانا پڑے گا۔ تو میدان محشر میزان عمل پہ تلنے سے پہلے دنیا میں اللہ رب العالمین کے سامنے بیٹھ کر اپنے ان گناہوں کو ختم کر لیں۔ اور یہ چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے حضرت صالح علیہ السلام، قرآن مجید جس کو بیان فرماتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو اللہ رب العالمین نے پکڑا، ان کی پکڑ فرمائی، تو ان کا حشر یہ ہوا کہ وہ اوندھے منہ گرے ہوئے اپنے محلوں میں پڑے ہوئے تھے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام اس قوم کی طرف مخاطب ہوئے، اپنی قوم کی طرف مخاطب ہو کے حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم افسوس ہے تم پہ کہ میں نے تمہیں بڑی نصیحت کی، بڑا سمجھایا، بڑا بتلایا کہ دیکھو یہ عمل برا ہے، یہ عمل برا ہے، یہ عمل برا ہے، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ دیکھو آج تمہارا کیا حشر ہو گیا ہے کہ تمام کے تمام مر کے اوندھے منہ مردہ پڑے ہوئے تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین اکرام نے لکھا کہ جب جنگ بدر ہوئی، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں 3 دن کھڑے رہے جنگ کے بعد۔ پھر ایک دن شام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار ہوئے، پھر جہاں پہ جنگ ہوئی تھی اور جہاں ابو جہل، عتبہ، شیبہ کو تدفین کی گئی، دفنایا گیا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مخاطب ہو کر ان قبروں سے اور ان مردوں سے مخاطب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، کیا میں نے تم کو نصیحت نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تم کو نہیں بتلایا تھا کہ دین حق سچا دین ہے، اس میں عمل کرو؟ لیکن تم نے یہ کام کیا کہ دوسروں سے زیادہ میرے قبیلے کے ہوتے ہوئے مجھے تکلیف پہنچائی، دوسروں سے زیادہ مجھ سے تمہارا تعلق تھا، اس کے باوجود تم نے مجھے تکلیف پہنچائی، مجھے جھٹلایا، مجھے برا بھلا کہا۔ دیکھو آج حق ثابت ہو چکا ہے، تم قبروں میں مردہ پڑے ہوئے ہو اور اللہ رب العالمین نے اسلام کو سربلندی عطا فرمائی۔ معزز سامعین اکرام، ہمارا بھی معاملہ یہی ہونے والا ہے۔ دیکھیں علماء اکرام، خطبہ اکرام اور ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ ہم کو نصیحت کرتے رہتے ہیں ہر اچھی بری چیز کی۔ ہمارا یہ عمل ہونا چاہیے کہ اپنی جان نکلنے سے پہلے اللہ رب العالمین کے سامنے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا مانگے، توبہ و تائب ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کریں کہ یا رب العالمین میرے تمام گناہوں کو ختم فرما دیجیے۔ اسی لیے دعاؤں کا اہتمام بھی بے انتہا ضروری ہے، اور دعاؤں کے اہتمام کے لیے ضروری ہے کہ دعا کی قبولیت کب ہوتی ہے؟ اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہمارا رزق
ہمارا مال بہتر ہو، ورنہ آپ حج کرنے کے لیے جائیں، عمرے آپ کرتے چلے جائیں، 5 وقتہ آپ نمازی ہوں، دوسرے نیک کام آپ بہت سارے کر رہے ہوں، یہاں تک کہ آپ مستجاب الدعوات کہلا دیے گئے، اور لوگ آپ کو یوں سمجھتے ہیں کہ آپ مستجاب الدعوات ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کا مال درست نہیں ہوگا، معاملات درست نہیں ہوں گے، پھر آپ کے لیے نقصان اور خسارہ ہوگا۔ حجاج بن یوسف جو کہ بڑا ظالم اور جابر بادشاہ گزرا ہے، اور اس نے کئی صحابہ کرام کو بھی شہید کیا، اس کے علاوہ کئی تابعین تبع تابعین کو اس نے جو ہے قتل کروایا۔ اس سے کہا گیا کہ دیکھو تم سب کو نقصان پہنچا لو، لیکن چند لوگ ایسے ہیں اس شہر میں رہنے والے، اگر تم ان کو نقصان پہنچاؤ گے تو تمہیں بڑا نقصان اور خسارہ ہوگا۔ تو کہا کہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو کہا گیا یہ فلاں 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 اللہ والے ہیں، ان کو نقصان نہیں پہنچانا۔ تو اس نے کیا کیا، اپنی میٹنگ بلائی، ایک ٹیم بلائی، ہوتے ہیں نا مقبروں کی اور جو ہے مشیروں کی ایک ٹیم ہوتی ہے، اب اس سے چاہے آپ اچھا فائدہ اٹھا لیں یا چاہے برا فائدہ اٹھا لیں، ہر ایک بندے کے قریب کچھ لوگ ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، وہ آپ کا معاملہ ہے، آپ فائدہ کس طرح اٹھا سکتے ہیں۔ ہر استاذ کے ساتھ شاگرد، ہر ٹیچر کے ساتھ اسٹوڈنٹ، ہر فیلڈ کا جو بھی بندہ ہو اس کے ساتھ چند متعلقین ہوتے ہیں، اب وہ اس کا کام ہے، اس ذمہ دار اس راعی کا، وہ کس طرح ان کو لے کے چلتا ہے۔ حجاج بن یوسف چونکہ بڑا ظالم تھا، اس کے جو ہے مشیروں کو اس نے بلایا اور ان کو بلا کر پوچھا کہ دیکھو یہ فلاں فلاں ہیں نیک اللہ والے، تو میں کس طرح ان کو نقصان پہنچاؤں اور کس طرح ان کی بد دعا سے میں بچ جاؤں۔ تو اس کو بتلایا گیا کہ دیکھو یہ اللہ والے ہیں، اگر ان سے بچنا ہے، اچھا وہ مولوی ٹیم کے کچھ لوگ ہوں گے جو مشورہ دے رہے ہوں گے، تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر ان کی بد دعا سے بچنا ہے تو انہیں کچھ حرام کھلا دو، انہیں کچھ حرام مال کھلا دو تو تم ان کی بد دعا سے بچ جاؤ۔ لہذا حجاج بن یوسف نے یہی کیا، اور جو ہے ظالموں کا کام ہی یہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ جاؤ فلاں مرغی پکڑ کے لاؤ، فلاں بکری پکڑ کے لاؤ، فلاں وہاں سے کچھ پکڑ کے لاؤ، سپاہی گئے اور اس کا چرایا اس کو چرایا اور سب مال لا کے ایک جگہ جمع کیا گیا، اور ان اللہ والوں کو جو ہے دعوت دی گئی، اور دعوت دے کے کہا گیا کہ آپ کے لیے ضیافت ہے، کھانے کا انتظام ہے، لہذا جو ہے آپ کھانے پہ آ جائیے۔ اب وہ کھانے پہ آ گئے اور حجاج بن یوسف نے انہیں مرغ مسلم بڑا پیٹ بھر کے کھلایا۔ اب یہ سب کھا گئے اور ڈکار ماری، اس کے بعد دعا کرتے ہیں، قبول ہی نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے آپ دل کھول کے کان کھول کے یہ بات سن لیں، بے انتہا ضروری ہے کہ ہمارے منہ میں جو لقمہ جا رہا ہو وہ بالکل درست اور جائز اور پاک ہو۔ اگر اس میں جو ہے شک ہے اور آپ کو معلوم ہے وہ حرام ہے، آپ کو معلوم ہے، تو آپ کے لیے بڑا نقصان اور خسارہ ہے۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، بلعام بن باورہ ایک ایسا شخص تھا جس کو مستجاب الدعوات کہا جاتا، جو بھی دعا کرتا وہ پانی کے لیے دعا کرتا، بارش ہو جاتی، کسی کی صحت کے لیے دعا کرتا، صحت ہو جاتی، کسی کے لیے بد دعا کر دیتا کہ یہ قوم ہلاک و برباد ہو جائے، وہ ہو جاتی، ہر چیز کا یہی معاملہ تھا۔ تو کافروں نے، ظالموں نے یہ کام کیا کہ وہ ایمان والا تھا بندہ، 300 سال اس نے اللہ رب العالمین کی عبادت کی تھی، تو کافروں نے یہ کہا کہ اس کو پکڑتے ہیں، ہم اس کی بیوی کو اپنے کنٹرول میں لیتے ہیں، اس کو اپنے کنٹرول میں لیتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرواتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو قوم تھی ان کے خلاف دعا کرواتے ہیں اس فوج کے کہ وہ تمام فوج ہلاک ہوگی، کیونکہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، بلعام بن باورہ کی۔ اب ہوا یوں کہ اس کی بیوی کو اپنے کنٹرول میں لیا گیا، اور کنٹرول میں لے کے اس کو مختلف طریقے کے پیسے پہنچا دیے گئے، اور بہت سارا مال بیوی کو لالچ میں اس کے پاس پہنچا دیے گئے۔ حد یہ ہو گئی کہ وہ کھاتا رہا اور سیراب ہوتا رہا۔ ایک دن وقت وہ آیا کہ ظالموں نے کہا کہ چلو اب فلاں جگہ آپ کو جا کے جو ہے بد دعا کرنی ہے، اور وہ اس جگہ پہ چڑھنے لگا، تو فرمایا کہ اس کا جو خچر اور اونٹ تھا وہ جانے سے جو ہے رہ گیا اور وہ رک گیا، اس کو زبردستی جو ہے ڈھکل کے یہ وہاں پہ پہنچا، اور جب جا کے اس اونچائی پہ یہ دعا کرنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف بد دعا کی اس نے کوشش کی، تو اس کی زبان باہر آ گئی جس طرح کتوں کی زبان باہر آتی ہے۔
قرآن کریم میں فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کتے کے مانند ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو اتنی نعمتیں دی تھی کہ مستجاب الدعوات بنایا تھا، لیکن اس کا مسئلہ یہ ہوا کہ بعد میں حرام خور نکلا، جھوٹا نکلا، مکار نکلا، اور اللہ رب العالمین نے اس مستجاب الدعوات کے لیے کہا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، وہ ایسا ہے جیسے کہ کتے ہوا کرتے۔ اسی لیے آج ہم اگر نماز پڑھیں، روزہ رہیں، زکوٰۃ دیں، صدقہ و خیرات کریں، حج کریں، عمرے کریں، کوئی ایک کام کریں، اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا کام ہمیں کرنا ہے اور خاص طور پہ نوجوانوں کو اپنی زندگی میں کرنا ہے، وہ رزق حلال کے لیے کرنا ہے۔ اگر پھر وہ لقمے آپ کے منہ میں چلے گئے دھوکے کے، جھوٹ کے اور بغاوت کے اور حرام کے، پھر مشکل ہوگا، دعائیں قبول ہونا مشکل ہو جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان کی طرف اشارہ کرتے بارش ہو جائے، بارش ہو جاتی۔ ایک مرتبہ زور کی بارش ہو رہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، یا رب العالمین یہاں پہ نہ برسائیے، یہاں دور پہاڑوں پہ برسا دیجیے۔ وایوں کے صحابی رسول نے دعا کے لیے کہا، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، بارش ہو گئی، 5 6 7 8 دن مسلسل بارش ہوتی رہی۔ پھر صحابی رسول آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 دن سے مسلسل بارش ہو رہی ہے، لہذا آپ دعا کریں کہ بارش یہاں نہ ہو، دور جو ہے مضافات میں پہاڑوں پہ ہو جائے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا اور کہا اللہم حوالینا ولا علینا، یا اللہ دوسری جگہ برسا دیجیے، ہم پر نہ برسائیے۔ جہاں جیسے جیسے بادلوں کو اشارہ کرتے بادل ہٹتے جاتے اور بارش ختم ہو گئی، رک گئی اور دوسرے پہاڑوں پہ برسنے لگی۔ یہ ہوتی ہے دعاؤں کا اثر۔ اگر ہم بھی اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت اللہ رب العالمین سے چاہتے ہیں تو اپنے یہ تمام معاملات کو ہمیں درست کرنا ہوگا۔ تو بہرحال چند باتیں رمضان سے پہلے آپ کو یہ نوٹ کر کے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ ایک تو توبہ کریں، دوسرا استغفار کریں، تیسرا نیکیوں میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں، نماز ہو، ذکر و اذکار ہو یا دوسری عبادتیں ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ چوتھی چیز اللہ رب العالمین سے دعا مانگنے کا اہتمام کریں۔ تو جب رمضان آتے آتے انشاءاللہ رب العالمین ہمارے لیے رمضان میں عبادتیں کرنا جو کہ بڑا بہترین موقع ہے، آسان ہوگا۔ یہ چیزیں درست کرتے چلیں، انشاءاللہ آپ کو رمضان میں عبادتوں کا لطف اور مزہ آئے گا۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان تک صحیح و سلامتی اور عافیت کے ساتھ پہنچا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان میں تمام روزے رکھنے، عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔